اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ کے سماعت کے دوران جو ریمارکس آئے ہیں، وزیر دفاع کی طرف سے ملک بھر میں ایک دن الیکشن کرانے کا درخواست جمع کرایا گیا تھا، جس پر آج سماعت ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کی نگرانی میں جو بینچ بنا ہے اور اس کے اندر جو ریمارکس ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے یا موجودہ جو ہمارے ادارے ہیں اس کے حوالے سے، جو الیکشن نہ کرانے پر بضد ہے اور مختلف بہانے ڈھونڈ رہے اور مختلف بہانے بنا رہے، کہیں پر پیسوں کا بہانہ ہے تو کہیں پر سیکورٹری کا بہانہ ہے، یعنی سیکریٹری داخلہ کہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے ہیں، وزارت خزانہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، الیکشن کرانے کے لیے فنڈ نہیں دے سکتے ہیں، اور موجودہ حکومت، امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار وہ کہتے ہیں کہ ہم پوزیشنیں نہیں چھوڑیں گے، ہم وزارتیں نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی بدماشی نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی انا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے رجیم چینج کرنے کا، ہم ڈٹے رہیں گے اپنی غلطی کے اوپر اور ہم ڈٹے رہیں گے غیر آئینی اقدامات کے اوپر، چاہے کچھ بھی کر لو، ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ آج سپریم کورٹ کی بینچ کی طرف سے واضح پیغام ہے ان تمام قوتوں کے لیے، حکومت کے لیے، اس کے سہولت کاروں کے لیے، ان تمام اداروں کے لیے جو ملاقات کر کے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ سے جا چکے، جو ملاقات کر چکے انٹیلیجنس ادارے، ان تمام کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے۔ واضح طور پر سپریم کورٹ نے پیغام دے دیا کہ ہم نے آئین کی روح کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ ہم کھڑے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ یہ واضح پیغام ہے آج اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی پش پر جو ہماری کرپٹ اسٹیبلشمنٹ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً ایک نازک صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے، یقیناً ملک کے حالات گمبھیر ہو چکے ہیں۔ ان نالائقوں کی وجہ سے، ان نااہلوں کی وجہ سے، ان کی پش پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، غلام اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کی کٹ پتلی اسٹیبلشمنٹ، جو ان کی اشاروں پر 75 سال سے دم ہلاتے ہوئے فیصلے کرتی ہے، امریکہ کی اشاروں پر، ان تمام قوتوں نے ملک کو ایک ایسے بحران سے دوچار کر دیا کہ اس سے نکلنے کے لیے آئین کو اصل روح میں لانا پڑے گا اور آئینی فیصلے کرنے ہوں گے اور نظریہ ضرورت کو مستقل بنیاد پر دفن کرانا ہوگا، اور عوام کو جس آئین سے تحفظ ملتے، بنیادی حقوق کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ، یعنی 22 کروڑ کی مستقبل کا تحفظ اس کتاب کے اندر ہے۔ اس طرح اگر اس کتاب کو ناکارہ بنا دیا گیا اور اس کے اختیارات کو محدود کرتے چلے گئے، یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کار اور اپنی مرضی کے فیصلے ملک پر مسلط کرتے چلے گئے، تو یقیناً اس ملک کو ہم نہیں بچا سکیں گے۔ یہ ملک انتشار اور انارکی کی طرف جائے گا، جہاں پر آئین کا قتل ہوگا،
جہاں پر آئین ٹوٹے گا اور اس کے تحفظ کرنے والے کھڑے نہیں ہوں گے، اس کو بچانے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے لوگ، تو یقیناً پھر اس ملک کو بچانا مشکل ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دوسری طرف اس نامکمل پارلیمنٹ کے اندر بڑی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہے، بڑی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہے۔ وہ ایک مسلم لیگ نون کا جاوید لطیف مسلسل 2 دن سے کہہ رہے کہ نواز شریف کو اگر ملک سے باہر رکھا گیا اور الیکشن کرایا گیا تو یہ خونی الیکشن ہوگا۔ اگر نواز شریف کو جو ہے نا ملک سے باہر رکھا گیا، او بھائی کس نے نواز شریف کو ملک سے باہر رکھا ہے؟ یہ تو قوم کو بتا دو جاوید لطیف صاحب، کس نے رکھا ہے؟ 1999 میں مشرف سے ڈیل کر کے اس ملک سے باہر گئے تھے، 10 سال کا معاہدہ کر کے، اور پھر اس سے انکاری بھی تھے اس معاہدے سے، اور وہ معاہدہ بعد میں منظر عام پر بھی آ گیا تھا۔ 10 سال کا ڈیل کر کے پورا خاندان نوکروں سمیت سعودی عرب چلے گئے تھے۔ کس نے باہر رکھا تھا اس کو؟ خود ڈیل کر کے، مسلم لیگ کو تنہا چھوڑ کے، مسلم لیگ کو تنہا چھوڑ کے، مسلم لیگ کی قیادت کو پتہ بھی نہیں تھا، اور صبح آپ جو ہے پورے خاندان اور نوکر اور ملازمین کے ساتھ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے۔ کس نے آپ کو باہر رکھا ہے؟ اور پھر معاہدہ کر کے NRO کر کے اس ملک کے اندر آپ آئے۔ جب وکلا تحریک نے مشرف کو کمزور کیا، یہاں سیاسی پارٹیوں نے جدوجہد کی، تحریک انصاف سر فہرست تھی اس تحریک کے اندر، اس جدوجہد کے اندر، اور اس پر آپ معاہدہ کر کے NRO کر کے اس ملک کے اندر مشرف کے ساتھ واپس آئے اور ڈول بازوں کے ساتھ آئے، اور پھر اسی مشرف سے، اس ڈکٹیٹر سے، اس آمر سے آپ نے حلف بھی لیا، وفاقی وزارتیں لی پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر، اور حلف لیا مشرف سے، اسی ڈکٹیٹر سے جس سے معاہدہ کر کے آپ ملک سے باہر گئے تھے، جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے تھے، جس کو آپ اپنی حکومت کی اور پاکستان کا دشمن سمجھتے تھے، اسی شخص کے ساتھ آپ معاہدہ کر کے ملک سے باہر گئے تھے، NRO کر کے ملک میں آئے تھے، اور پھر اسی شخص سے آپ نے ایوان صدر میں حلف لیا تھا، آپ کے وزیروں نے، یہی خواجہ آصف اور یہی خواجہ سعد رفیق اور یہ سارے جو ڈول باجے بجاتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے، سب نے حلف لیا تھا مشرف سے، اور پھر بڑے ڈول باجوں کے ساتھ اس ملک سے آپ نے اس آمر کو رخصت کیا تھا۔ باتیں کرتے ہو جی نواز شریف کو اگر آپ نے باہر رکھا، کس نے باہر رکھنا تھا؟ جب پاناما کیس میں ثبوتیں نہیں دے سکے اس جائیدادوں کا، جو لوٹ مار کے ذریعے لندن کے اندر فلیٹس بنائے گئے، جو محل بنائے گئے، اور جب اس کی ثبوتیں نہیں دے سکے اور عدالتوں کے ذریعے باہر نکالا گیا تو نعرے لگانا شروع کیا کہ ہمیں کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ 10 دن جیل میں نہیں رہ سکے، 10 دن جیل میں نہیں رہ سکے، اور پھر اسی شخص سے جس کے بارے میں تقریروں کے دوران جو ہے، جس کے بارے میں لمبی لمبی تقریریں جس کی مخالفت میں کرتے تھے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ معاہدہ کر کے اس ملک سے آپ باہر چلے گئے، علاج کے بہانے سے 4 ہفتوں کا ٹائم لے کے عدالت سے۔ گارنٹر آپ کا بھائی ہے جو اس ملک کا اس وقت وزیر اعظم ہے، 4 ہفتوں کے لیے جو ہے وہ آپ گارنٹی دے کے علاج کے لیے لندن گئے، 4 سال ہوئے آپ واپس نہیں آئے، تو کس نے نکالا ہے جاوید لطیف صاحب؟ نواز شریف کو۔ آئے ملک کے اندر اپنے کیسز کا سامنا کرے، غیرت مند بن جائے، غیرت مند بنے۔ وہ بے غیرت آدمی تو ہمیشہ معاہدہ کر کے ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، غیرت مند بن کے ملک کے اندر مقابلہ کرے، اپنے کیسز کے سامنا کرے، عدالتوں میں آئے، عدالتوں میں پیش ہو۔ ملک کے اندر تو بیٹھے، وہ تو ہمیشہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہماری کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اس کو ہیرو بنا کے دوبارہ لاتی ہے، اس کے لیے NRO کا راستہ کھول لیتی ہے، اس کو محفوظ راستہ دیتی ہے، پھر اس کو کامریڈ بناتی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ اپنے اس ملک کے اوپر مسلط کراتی ہے، کیونکہ یہ تینوں خاندان، نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان
اور یہ ہماری ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاندان ہے، یہ تینوں مل کر اس ملک کے خزانوں کو لوٹتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو محفوظ راستہ انارو کی شکل میں دیتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں رہے، یہ ہمیشہ اس ملک کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے ایک ہی پیج پہ رہے، ہمیشہ ایک ہی پیج پہ رہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کو انارو دیتے رہے اور سہولتیں دیتے رہے۔ اس ملک کو مسلسل اس تین خاندانوں نے مل کر لوٹا ہے دوستوں اور ساتھیوں۔ تو یہ کہنا کہ جی نواز شریف کو باہر رکھنا خونی انقلاب آ جائے گا، تو بھائی صاحب نواز شریف ملک کے اندر لاؤ، اس کے بھائی کا حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پوری سپورٹ ہے آپ کو اس وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ آپ کو حاصل ہے۔ لاؤ نواز شریف کو ملک کے اندر عدالتوں میں پیش کرو، اپنے کیسز کی جو ہے وہ سزائے یافتہ مجرم ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سزائے یافتہ مجرم کو کورٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کے علاج کرے۔ یہ سہولت کسی اور سزائے یافتہ مجرم کو نہیں ملی ہے اس ملک کے اندر، کسی بھی سزائے یافتہ مجرم کو یہ سہولت نہیں ملی ہے، یہ ریلیف کسی بھی سزائے یافتہ مجرم کو نہیں ملی ہے جو نواز شریف کو ملی ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں سے، ہائی کورٹ لاہور سے۔ یہ ریلیف ملی ہے ایک سزائے یافتہ مجرم کو کہ وہ ملک سے باہر جا کے علاج کر کے آ جائے، علاج کے لیے جائے اور پھر ملک میں واپس نہیں ہے اور پھر وہاں بیٹھ کے ملک کے خلاف بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ سازشیں کرتے رہے، معاہدے کرتے رہے۔ ایک جمہوری حکومت کو، اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے تھے، دنیا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقام بلند ہوتا جا رہا تھا، اس حکومت کو گرانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر امریکہ، اسرائیل اور بھارت سے سازش کر کے اور اس ملک کے اندر موجود کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک منتخب حکومت کو گرایا۔ یہ ہے وہ بیمار سزائے یافتہ مجرم جس کو ہماری اداروں نے محفوظ راستہ دیا اور اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ISI کے سربراہ نے مل کر معاہدہ کر کے اس ملک سے باہر نکالا اور اس کے بدلے میں ووٹ کو جو ہے نا بوٹ کے اوپر قربان کر دیا اور ایکسٹینشن کے لیے جنرل باجوہ کو جو ہے ووٹ دیا۔ پھر کہیں پر بھی ووٹ کی عزت نظر نہیں آئی، پھر کوئی غیرت نظر نہیں آئی، پھر کوئی جمہوریت نظر نہیں آئی۔ جب ان کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو یہ بوٹ پر لیٹ جاتے ہیں، یہ بوٹ کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور جاوید لطیف اس کو انقلابی لیڈر بنا رہے کہ جو بہت بڑا انقلابی لیڈر ہے، ملک میں نہیں آئے تو ملک میں خونی انقلاب آ جائے گا۔ لے آؤ بھائی صاحب، کرا لو اس سے الیکشن، لے آؤ الیکشن سے پہلے مقابلہ کراؤ۔ ہم تو چاہتے یہی ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ سے کہ مرد کے بچے بنو، سیاسی میدان میں مقابلہ کرو عمران خان کا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں آپ سے کہ لاؤ نواز شریف کو بھی لاؤ، آؤ مل کر جو ہے نا سارے مل جاؤ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے طاقت بھی اپنے ساتھ ملا لو، آؤ سیاسی میدان میں اور الیکشن کراؤ اور عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرو۔ یہ 140 اور 150 FIRs کٹوانا، جھوٹی FIRs کٹوانا، عدالتوں میں گھسیٹنا، الزامات لگانا، الیکشن نہ کرانا، پیسے کا بہانہ بنانا، سیکورٹی کا بہانہ بنانا، دہشت گردی کا بہانہ بنانا، اداروں کو تقسیم کرانا، نفرتیں پیدا کرنا، اداروں کے اندر دوریاں پیدا کرنا، ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلنا، ملک کی سلامتی سے کھیلنا، یہ چھوڑ دو اور آؤ سیاسی میدان میں، کل سے آؤ اور سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرو۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ انقلابی لیڈر اس ملک کے اندر کون ہے اور پاکستانی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو ساتھیوں، بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے سنتے ہو اور مجھے رپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔